أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. تو پھر فَادْعُوهُ بِهَا، وہ شخص بڑا شقی القلب ہوگا، محروم ہوگا جو ان پیارے ناموں سے اللہ کو نہ پکارے. نہیں، ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اپنی دعاؤں میں ان ناموں کے وسیلے پیش کرو، اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، ہر دعا کسی نام کے وسیلے کے ساتھ ہے، کسی صفت کے وسیلے کے ساتھ ہے. کوئی دعا اس سے خالی نہیں کہ کم از کم اللہم یا ربنا سے دعا کا آغاز ہو رہا ہے. اللہم جو سب سے بڑا علم، اللہ تعالیٰ کا نام اللہ علم الاعلام ہے، یہ وسیلہ. ربنا، اے ہمارے رب، اس کے رب ہونے کا وسیلہ. تو ہر دعا میں یہ وسیلہ. اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی. یا اللہ، تجھے تیرے تمام ناموں کا واسطہ جو تو نے اپنی کتاب میں اتار دیے، ان کا واسطہ جو تو نے کسی خاص بندے کو سکھا دیے، ان کا واسطہ، اور جو نام اب تک تیرے خزانہ غیب میں ہیں جن سے تو نے کسی کو آگاہ نہیں کیا، ان کا بھی واسطہ. یہ سب واسطے دے کر کیا طلب کیا جا رہا ہے؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار کی بارش بنا دے. موسم بہار کی بارش وہ برستی ہے تو زمین شاداب ہو جاتی. میرے دل کی زمین شاداب ہو جائے. کس چیز سے؟ کوئی مقوی غذاؤں سے نہیں، کشتوں سے نہیں، بلکہ قرآن کی بارش سے. اس طرح کو دل کا خیال کرتا ہے. ہم خیال کرتے ہیں کہ دل صحت مند ہونا چاہیے، واک کرو اور غذاؤں میں پرہیز کرو، اور یہ دوا اور وہ دوا. نبی علیہ السلام کی بھی توجہ دل کی طرف ہے. یا اللہ، میرے دل میں قرآن کو موسم بہار کی بارش بنا کر برسا دے کہ دل کی زمین جو ہے وہ اور لہلہا اٹھے، شاداب ہو جائے. یہ تعلیم ہمارے لیے ایسا نہیں. ہم قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، مگر وہ جو دل کی زمین ہے اس میں کوئی قابل ذکر انقلاب نہیں آتا. تو کتاب ایسی ہے کہ سنے اور فوراً اصلاح ہو جائے. جنہوں نے سنی ایمان لے آئے، اور پہلا کلمہ کیا کہا؟ آج کے بعد ہم کبھی شرک نہیں کریں گے. ان کا فہم تھا. جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ جنگ بدر کے قیدیوں میں سے تھے. مطعم عدی کے بیٹے. مشکیں کسی ہوئی ہیں اور ایک جگہ سارے پڑے ہوئے مشرکین، اور میدان بدر میں مغرب کا وقت ہو گیا. نبی علیہ السلام جماعت کرائی، صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، صفے باندھے. جبیر کا بیان ہے کہ اس سے قبل ہمارے بڑے ہمیں نبی علیہ السلام کے قریب جانے نہیں دیتے تھے کہ تم پر سحر کا اثر ہو جائے. ہم نے کبھی قرآن نہیں سنا، ڈرتے تھے، دور بھاگتے تھے. آج تو مجبور تھے، مشکلیں کسی کہاں جائیں. آج پہلا موقع قرآن سننے کا. نبی علیہ السلام نے سورہ طور کی تلاوت کی مغرب میں. سورہ طور کتنی بڑی سورت ہے. ہم کہتے ہیں کہ مغرب کا ٹائم
کم ہوتا ہے، وقت چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹی صورتیں پڑھو. سورہ طور کی تلاوت کی، حالانکہ سفر ہے، میدان جہاد ہے. جبیر کا کیا بیان ہے؟ ذالک اول ایمان وقر قلبی. قرآن میں نے کیا سنا؟ میرے دل پر ایمان کی یہ پہلی دستک تھی. ایک بار سنا اور قرآن ایمان کی دستک میرے دل میں ہو گئی، ایک جھونکا دل میں آ گیا اور ہم نے یقین کر لیا کہ نبی یہ حق ہیں، ہمارے آباء و اجداد کا پروپیگنڈا جھوٹا ہے. یہ قرآن کا مقام ہے. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یا اللہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. ربیع بولتے ہیں موسم بہار کی بارش کو. بندور صدری، اور قرآن ہی کو میرے سینے کا نور بنا دے. سینے کا نور، اندھیرے چھٹ جائیں اور ظلمتیں دور ہو جائیں اور نور ہی نور بھر جائے. مانا یہ سارا کام اللہ تعالیٰ کی وحی سے ہو. ہمارے جو علائق ہیں، فلاں کی مانو، فلاں پیر، فلاں شیخ و فلاں مرشد، ان کی تعلیمات، فتوے، ملفوظات، نہیں، ان میں سے کوئی چیز دل کے نور کا باعث نہیں بن سکتی، سینے کا نور نہیں بن سکتی. سینے کا نور اللہ تعالیٰ کی وحی، کتاب و سنت اور قرآن و حدیث. اس حدیث میں یہ دعا تو ہے، مگر نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں بڑا علم ہوتا ہے، بڑی فقہ ہوتی. اس حدیث کی فقہ یہ ہے کہ اگر دل کی بہار چاہیے تو کتاب و سنت، سینے کا نور چاہیے تو کتاب و سنت، اس کے علاوہ نہیں. باقی تم کہو کہ ہم پریشان رہتے ہیں، ان کا علاج فرمایا کہ وہ جلا حزنی وذہاب ہمی وغمی. یا اللہ تو قرآن کو میرے تمام دکھوں کا، پریشانیوں کا مداوا بنا دے. یعنی تعلق بالقرآن سے دکھ بھی دور ہوتے ہیں، پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں اور دنیا کی عافیت ملتی ہے، سلامتی ملتی. تو دیکھیں یعنی تعلق بالوحی کی برکات، دل کی بہار، سینے کا نور اور دکھوں کا مداوا ہے یہ. اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طلب فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کا واسطہ دے کر. تو یہ ہے دعا میں توسل جو سب سے معتبر. توسل کی دو صورتیں ہیں، ایک توسل مشروع ہے جو درست ہے اور جائز اور صحیح ہے، اور دوسرا توسل ہے بدعت. مشروع توسل کی تین صورتیں جو وسیلہ جائز ہے، وہ تین طرح کے. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کو وسیلہ پیش کرنا اس کے ناموں کا اور صفات کا. یہ وسیلے کی سب سے قوی قسم ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کا اور صفات کا وسیلہ پیش کرنا. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کو وسیلہ پیش کرنا اپنے اعمال صالحہ کا، اپنے اعمال صالحہ کا، جس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث، اصحاب غار کا واقعہ. جو 3 شخص غار میں پھنس گئے تھے اور ایک بھاری چٹان غار کے دھانے پر آ گئی، نکلنے کے راستے معدوم ہو گئے، سوائے دعا کے کوئی چارہ کار نہیں. موبائل فون تو تھے نہیں کہ فون کر کے کس کو بتا دیتے ہمیں نکال لو آ کر. ہاں، وہ رابطہ، سیدھا رابطہ اللہ تعالی سے. تینوں نے اپنی اپنی دعا کی. کیسے؟ اپنی ایک نیکی پیش کر، اپنا عمل صالح پیش کر، اور ساتھ ایک جملہ کہا تھا. وہ جملہ زیادہ قابل غور، نیکی سے زیادہ وہ جملہ قابل غور. اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء مرضاتک فافرج عنا ما كنا فیہ. یا اللہ تو سب کچھ جانتا، جس نیکی کا واسطہ ہم پیش کر رہے ہیں تیرے علم میں ہے وہ نیکی. اگر یہ نیکی ہم نے تیری رضا کے لیے کی تھی تو ہمیں نکال دے. اگر یہ نیکی تیری رضا کے لیے کی تھی، ظاہر ہے ریاکاری کے لیے ہو وہ تو ناقابل قبول ہے. یا اللہ اگر یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا تو ہمیں یہاں سے رہائی دے دے. تینوں نے دعا کی اور تینوں نے اپنی دعا میں یہ جملہ کہا کہ اگر یہ تیری رضا کے لیے ہمیں نکال دے یہاں سے. بعض حدیث کے الفاظ ہیں کہ تقطعت الصخرہ، وہ چٹان جو غار کے تھانے پہ آئی تھی اس کے پرخچے اڑ گئے. یہ اخلاص کی طاقت ہے، عمل صالح اور اخلاص کی قوت اور طاقت، اس کے پرخچے اڑ گئے. یہ توسل مشروع ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے ان اعمال صالحہ کا وسیلہ پیش کرنا جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، ریاکاری کے ساتھ نہیں. وہ اعمال برباد ہے. عمل کی قبولیت اخلاص پر ہے
اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی مطابقت پر ہے. اور تیسرا جو مشروع وسیلہ ہے وہ ہے کوئی نیک شخص ہو، اس سے دعا کا کہنا کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجیے، اس کی دعا کا وسیلہ یہ ایک نیکی. مگر یہ جملہ بار بار نہ کہے، ہر ایک سے نہ کہا جائے، ہر کس و ناکس سے دعا کیجیے دعا کیجیے دعا کیجیے. دعا اصل عبادت ہے جو آپ نے خود کرنی، خود دعا کیجیے. یہ تین طرح کے وسیلے مشروع ہیں. باقی یہ شخصی وسیلہ بدعت. قرآن و حدیث کی تمام دعائیں آپ کے سامنے، انبیاء کی دعائیں اور صالحین کی دعائیں، ملائکہ کی دعائیں، سابقہ امتوں کے صالحین کی دعائیں. کسی دعا میں شخصی وسیلہ نام کی کوئی چیز نہیں. یہ وسیلہ جو ہم نے اپنا رکھا ہے یہ بدعت. تو فدعوہ بہا، اللہ کو پکارو، اللہ کو یاد کرو، دعائیں کرو ان ناموں کے واسطے سے، ان ناموں کے ساتھ. ان ناموں کے ساتھ دعا کرو گے تو گویا وہ ان ناموں کا واسطہ اللہ کو دے رہے. جی کہا جا سکتا ہے وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.